بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو یارک کے مسلم میئر کے حوالے سے خبریں آج کل بہت گرم ہیں جی کہ نیو یارک میں ایک نوجوان مسلمان وہ وہاں کا میئر بننے جا رہا ہے، تو یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ تو وہاں کا جو مسلمان میئر بننے جا رہا ہے ان کا نام ہے زہران ممدانی، اور یہ بنیادی طور پر زہران ممدانی کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے۔ یہ بھارتی نژاد یہ مسلمان نوجوان ہے۔ اب ذرا ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زہران ممدانی کے والد کا نام ڈاکٹر محمود ممدانی ہے، جو کہ جن کی پیدائش ڈاکٹر محمود ممدانی کی بھارتی گجرات میں ہے۔ وہاں پر وہ پلے بڑے، وہاں پر ہی ان کی ایجوکیشن ہے۔ پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹر محمود ممدانی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری کے اوپر ان کی گہری گرپ ہے، یعنی کہ تاریخ سے متعلقہ جو امور ہیں ان کے اوپر، اور ان کو سوشل ریفارمر کے طور پہ دنیا، یعنی کہ ان کا جو بڑا ایک تعارف ہے وہ سوشل ریفارمر کے طور پہ دنیا ان کو جانتی ہے اور ان کے جو خاص طور پہ جو نظریات ہیں ریاستی امور سے متعلق وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، حکمران ہیں، جو طرز حکمرانی ہے، تو اس پر ان کے خاص نظریات ہیں ڈاکٹر محمود ممدانی کے، اور انہوں نے اپنے نظریات کا کھل کر اظہار کیا، جس کی پاداش میں سزا کے طور پہ ان کو ہندوستان میں جیل بھی کاٹنا پڑی، سزا بھی انہوں نے کاٹی۔ وہاں سے پھر وہ یوگنڈا بھی گئے، یوگنڈا میں بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا، پھر ہندوستان واپس آئے اور پھر وہاں سے برطانیہ گئے، برطانیہ سے پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے گزارا۔ یعنی کہ اس دوران وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹل بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں جو ٹاپ کلاس ورلڈ رینکنگ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر انہوں نے پڑھایا بھی، ٹیچنگ بھی کی، اور ان کے جو ریاستی امور سے متعلق جو نظریات ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، انہوں نے کھل کے اس کے اوپر اس کا اظہار کیا، اور کھل کے اس کے اوپر اپنے نظریات کی انہوں نے ترویج کی، لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی ریسرچ سے انہوں نے آگاہ کیا، اور بالآخر وہ امریکہ میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، مستقل رہائش اختیار کر لی ڈاکٹر محمود ممدانی نے۔ اب ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ایک بڑی مشہور خاتون ہیں، وہ بڑی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کا نام ہے میرا نائر، یعنی کہ جو فلم سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں، جن کو فلم بینی کا تھوڑا سا شوق ہے، تو وہ میرا نائر کو ضرور جانتے ہوں گے۔ میرا نائر کا تعلق بھی ہندوستان کے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ ہے، اور بھارتی ریاست اڑیسہ میں ان کی پیدائش ہے، اور وہ 19 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو چھوڑ دیا اور یہاں سے وہ بھی امریکہ چلی گئیں۔ وہاں پر انہوں نے پھر اپنی ایجوکیشن وغیرہ مکمل کی، اور پھر وہ فلم انڈسٹری میں انہوں نے قدم رکھا۔ ان کے جو فلم کے موضوعات ہیں سوشل ایشوز کے اوپر، یعنی کہ جو معاشرتی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عام طور پر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، مطلب کہ جو مسلمانوں کی خاص طور پہ جو لائف ہے ہندوستان میں، ایک جو مسلمان کو جو پرابلمز جو ایک مسلمان انڈیا میں جو فیس کر رہے ہیں، اس طرح کے موضوعات کے اوپر انہوں نے فلمیں بنائی، اور ان کی جو فلمیں ہیں وہ پھر دنیا میں وہ ہٹ ہوئیں، ورلڈ رینکنگ میں آئیں، اور وہ شہرت کی بلندیوں پہ ڈاکٹر میرا نائر، ڈاکٹر وہ نہیں ہے، میرا نائر پہنچی۔ اب یہاں پر یہ ایک توجہ والی بات یہ ہے کہ میرا نائر ہندو ہیں، ریلیجن کے اعتبار سے وہ ہندو ہیں، اور ڈاکٹر محمود ممدانی مسلمان ہیں۔ اب دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی، میرا نائر کی اور ڈاکٹر محمود ممدانی کی، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ زہران ممدانی۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اب والد مسلمان ہے، والدہ ہندو، اور بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں تک اب دیکھیں زہران ممدانی کی اس وقت جو ایج ہے وہ کوئی 33 یا 34 ایئرز ہے، جس طرح سے آپ لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، بالکل وہ نوجوان ہیں۔ 3 زبانیں وہ کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے، وہ بہت اچھی اردو بھی بولتے ہیں، اردو ہندی، اس کے بعد اسپینش اور انگلش۔ اور جو نیو یارک کے متعلق لوگ جو جانتے ہیں، نیو یارک کی ہسٹری سے یا نیو یارک کے جو حالات و واقعات سے گئے، وہ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ نیو یارک میں یہ تینوں زبانیں سب سے زیادہ، وہاں پر انگلش بھی بولی جاتی ہے، اسپینش کا استعمال، اور اردو ہندی کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ مطلب کہ وہ تینوں جو لینگویجز ہیں ان کے ذریعے وہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار لوگوں تک اور لوگوں کے ساتھ، وہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ ان کی گرپ اور ان کی بانڈنگ لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔
اب جو زہران ممدانی کے جو نظریات ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ دیکھیں نیو یارک کے جو بنیادی مسائل ہیں، ایک تو وہاں پر چونکہ آبادی زیادہ ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہسل بسل جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، لوگ ہر وقت یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت جلدی میں ہے۔ تو زہران کا یہ کہنا ہے جی کہ میں سب سے پہلے یہاا کی جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز جو ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ریلیونٹ ایشو ہے کہ یہ بہت مہنگا شہر ہے، جس طرح سے بقدر ہمارا جو اسلام آباد ہے، جس طرح ایک میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو نیو یارک ایک بہت مہنگا شہر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک سستے شہر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں کے ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں، اسٹوڈنٹس کے والے سے، بچوں کے والے سے وہ کچھ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسکولنگ کے والے سے، ان کی ٹرانسپورٹ وہ کہہ رہے ہیں جی ایزی ایکسیس ان کی ہوگی، وہ فری کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جو بیسک بنیادی طور پہ۔ اور ایک بہت بڑی بات جو شاید پرانے جو سیاستدان ہیں ان کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو، یوتھ کو سیاست میں، پولیٹکس میں آنا چاہیے، اور جو بڑے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو اب اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ جب نئی ایک سوچ آئے گی، ایک نئی فکر آئے گی، ایک ینگ بلڈ جو لوگ ہیں اس طرح سے جوان جو ہیں وہ سیاست میں آئیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر ایک تبدیلی کا جو عمل ہے، ایک تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ نیو یارک میں دیکھنے میں وہ آئے گا۔ یہ ان کے ایک خاص نظریات ہیں۔ دوسری ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ نیو یارک میں بہت سارے، یعنی کہ تل ابیب کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہودیوں کی سب سے زیادہ آبادی وہ نیو یارک میں ہے، یعنی کہ نیو یارک کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کا دوسرا جو گھر ہے، دوسری ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ نیو یارک ہے۔ تو زہران کی سب سے زیادہ جو کوارڈینیشن ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہودیوں کو بھی انہوں نے قائل کیا ہوا ہے، یہودی ان کی بات کو کان دھر کے سنتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ اب یہاں ایک اور اسی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیں کہ زہران کو جو ٹکٹ ملا ہے اپنی پارٹی کا، تو وہ ایک یہودی کے مقابلے میں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، لیکن یہودی کو سلپ کر کے، یہودی کو مس کر کے جو ٹکٹ جو ہے وہ زہران ممدانی کو ملا ہے، یعنی کہ یہ۔ اور پھر وہ اسرائیل کی پالیسیوں، یعنی کہ اسرائیل کے وہ ڈائریکٹ خلاف نہیں ہیں، یہ ذرا پوائنٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بقول ان کے کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین بھی ایک ریاست ہے، یہ فلسطین کو بھی موقع ملنا چاہیے، جو ان کی حدود ہیں، جو جہاں پر وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کو بھی یہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہے بقول ان کے، اور یہ ظلم ہے کہ اسرائیل جو فلسطین کے اوپر جس طرح سے وہ کر رہا ہے، وہاں پر جو قتل و غارت کر رہا ہے، وہ کھل کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ نتنیاہو کی پالیسیوں کے وہ سخت ناقد ہے، اس کے اوپر وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو کہ ٹرمپ ان سے بہت زیادہ خائف ہیں، ان سے ناراض ہیں، ان کے خلاف اس طرح سے بیان وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کیمونسٹ ہے، یہ خلافت یہاں پر لے کے آنا چاہتا ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے، چاہے ہمارے لیے تو مجھے کہ چاہے وہ ہندوستان سے اس کا تعلق ہے، لیکن ہے تو مسلمان، کہ وہ جی خلافت کو یہاں پر ترویج کرے گا، مسلم کلچر لے کر آئے گا، مسلمانوں کے نظریات کی نشو و اشاعت ہوگی، یہاں پر اسلام انٹروڈیوس ہوگا، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وائٹ ہاؤس اس کو فنڈ جاری نہیں کرے گا، اگر وہ میئر الیکٹ ہو جاتا ہے نیو یارک کا تو پھر فنڈ وہ کہاں سے لے گا؟ فنڈ لینے کے لیے تو پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے اس وقت مزہ آئے گا مجھے کہ جب یہ زہران ممدانی جو اتنی باتیں کر رہا ہے تو آخر فنڈنگ کے لیے تو اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہی آنا ہوگا، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اب یہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو چکے ہیں؟ یہ کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں امریکہ کی جو سیاست ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ دو ان کی بڑی پارٹیاں ہیں، کیا ڈیموکریٹک اور دوسری ریپبلکن۔ ڈیموکریٹک قدرے پرانی پارٹی ہے، کنزرویٹو ٹائپ آپ کہہ لیں، نظریات کی حامل ہے، اور اس وقت جو ان کی پریزیڈنٹ شپ ہے، یعنی کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے پاس ہے، ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن جو نیو یارک کا جو ایٹماسفیئر ہے، نیو یارک شہر میں، یہ بخوبی لوگ جانتے ہیں جو نیو یارک کی ہسٹری سے یا اس وقت جو کرنٹ افیئر سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہیں، کہ نیو یارک میں جو ووٹرز ہیں زیادہ تر، چاہے وہ یوتھ ہیں یا بڑے ہیں، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ لوگوں کی اسیسینیشن زیادہ ہے، لوگ ڈیموکریٹک پارٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب تک کی جو نیو یارک کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے
کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کو ڈیموکریٹک پارٹی نے کھڑا کیا اپنا ٹکٹ دیا ہے تو وہی جیت جاتا ہے، یعنی کہ وہی میئر ہوتا ہے وہاں کا۔ اب ان کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نومینیٹ کرتی ہے اس کو فائنل کرنے سے پہلے اپنے پارٹی کے اندر، یعنی کہ جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں، پارٹی کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں، کارکنان آپ کہہ لیں، ان سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جس کو پارٹی کے ورکرز نومینیٹ کر دیتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے، اس کو پھر فائنل الیکشن کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں، فرض کر لیں کہ جس طرح پاکستان میں ایک ایم پی اے شپ کے لیے یا ایم این اے شپ کے لیے بہت سارے لوگ امیدوار ہوتے ہیں جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، پارٹی قیادت کیا کرتی ہے کہ وہ 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کے فائنل انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بالکل الیکشن کے قریب جا کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو فائنل کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، باقی ان کی سپورٹ کریں، لیکن وہ باقی لوگ پھر ان کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں ایسے نہیں ہے۔ امریکہ میں جس بندے کو، جس کینڈیڈیٹ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے ووٹنگ کے ذریعے، مطلب کہ جن کو کارکنان ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، پھر جو مخالف بھی ہوتا ہے، جس کو ٹکٹ ایشو نہیں ہوتی، وہ سارے پھر اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہی زہران ممدانی کے کیس میں ہے کہ اس کے مقابلے میں یہودی بھی تھا، اس نے بھی کوشش کی کہ مجھے پارٹی سپورٹ کرے، لیکن پارٹی کارکنان نے زہران ممدانی کو ووٹ دیے ہیں، یعنی کہ اب یہ شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ اب زہران ممدانی کے پاس ہے۔ اور جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ ہسٹری نیو یارک کی یہی ہے کہ اب تک وہی کینڈیڈیٹ جیتا ہے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوتا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے شارٹ کہ لگ یوں رہا ہے کہ چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ٹکٹ سپورٹ زہران ممدانی کو حاصل ہے، تو اب وہی نیو یارک کے میئر بننے والے ہیں۔ کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے چونکہ ابھی وہ فائنل تو نہیں ہے، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ اور اس کے جو فادر جو ہیں ڈاکٹر محمود ممدانی، ابھی ان کی 80 سال عمر ہے اور وہ ابھی زندہ بھی ہیں۔ مطلب کہ جتنا اتار چڑھاؤ اپنے نظریات کی وجہ سے، جتنی بڑی ان کی سٹرگل ہے، دیکھیں جتنے ممالک انہوں نے پھرے، کتنے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، اور آخرکار وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے، اور رزلٹ پھر یہ نکلا کہ اب ان کا جو بیٹا ہے وہ اب پاپولر لیڈر بن چکا ہے، یعنی کہ باپ نے جو سٹرگل کی، باپ نے جو بیج بویا، اس کا رزلٹ اور اس کا پھل اس کے بیٹے زہران ممدانی کو مل رہا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے اس کے آئیڈیاز کو، اس کے نظریات کو، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کا سٹائل ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے اوپر یقین کیا ہے وہ کہ شاید یہ واقعی جو باتیں کر رہا ہے نیو یارک کے حوالے سے یا امریکن جو سیاست ہے اس میں ایک طرح سے ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان ہے، پھر بھارتی نژاد بھی ہے، وہ امریکن بھی نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، وہ اسرائیل کے اوپر بھی، نیتن یاہو کے اوپر بھی، وہ ٹرمپ بھی، اس کے ساری مشینری مخالف ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک میسیج ہے ہماری یوتھ کے لیے، دیکھیں وہ اب جب کوئی انسان کرنے پہ آتا ہے، جب ایک انسان ٹھان لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور وہ ثابت قدم، یہ سب سے بڑی بات کہ وہ بندہ پھر ڈولے نہ، اپنے پاؤں سے ہلے نہ، دبے نہ، وہ کھڑا رہے اللہ کا نام لے کے، تو پھر امریکہ جیسی ریاست میں بھی کہ جہاں جس کا نام لے کے ہم جتنی بڑی سپر پاور ہے وہ ٹرمپ، وہ وہاں پر بھی پھر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو، بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان یہی رول اپنے ملک میں کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ لوگ کسی چیز کا عزم کر لیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں، کوئی بات ٹھان لیں، تو پھر تزلزل کا شکار نہ ہوں آپ لوگ، بلکہ ثابت قدمی کامیابی کے لیے آپ کی جو محنت ہے وہ تو ہے ہی ہے ساتھ، لیکن شرط آپ کی ثابت قدمی ہے۔ متزلزل پھر آپ لوگوں نے نہیں ہونا، آپ کے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے، ہمت ہونی چاہیے ان میں۔ اور جو ملکی سیاست میں آپ لوگوں کا رول بہت اہم ہے، جن بچوں کے شناختی کارڈ ہیں، یعنی کہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو چینج آتی ہے، جس بھی پارٹی کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کو ملکی سیاست کے جو بڑے ایشوز ہیں، ملک کے جو مفادات ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بہت سارے مخالف ملک ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا نے جس طرح سے کیا اور وہ کر بھی رہے ہیں،
تو آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں سے آگاہ رہنا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, اور جو سیاسی جو امور ہیں جہاں پر آپ کے جو ووٹ کی بات ہے, یہ ایسی پارٹیوں کو, ایسے لیڈرز کو سپورٹ کرنا جو کہ ملک میں, جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہیں, جو آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے جو بہتر ہو سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. زہران ممدانی کے سیاست میں آنے کے بعد بہت ساری یوتھ, بہت سارے نوجوان, اب اسی لیے ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ لیڈرز ہیں جیسے ٹرمپ بھی, ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک کل کا بچہ, کل دا منڈا جی میں کہتے ہیں, کل کا بچہ اٹھے, کل کا منڈا اٹھے اور وہ بڑے بڑوں کو آؤٹ کر دے, بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دے. لیکن سچی بات یہی ہے کہ جب کوئی ٹھان لیتا ہے, اس کا عزم ہوتا ہے, تو وہ سب کچھ پھر ممکن ہوتا ہے. ناممکن اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.